السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے سو موٹو پر سماعت اب پیر تک ملتوی ہے اور بینچ پر اعتراضات سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا تھا، لیکن ابھی تک وہ دائر نہیں ہوا۔ حکومتی جماعتوں نے مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب پر اعتراضات کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے اوورسیز کی ووٹنگ پر ایک بینچ بنایا ہے، جس میں اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیٹیکل کیسز اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر مظاہر علی نقوی صاحب نے سننے ہیں تو چیف جسٹس نے اپنی انٹینشنز کلیئر کر دی ہیں، ایک اور بینچ بھی ان کی سربراہی میں بنا کر جہاں سیاسی جماعتوں نے پیش ہونا ہے۔ بہرحال میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم حسن رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن رضا صاحب، یہ بات تو اب چیف جسٹس کے نئے بینچ بنانے سے بھی صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اعجاز الاحسن صاحب کو اور مظاہر علی نقوی صاحب کو کوئی سٹیپ ڈاؤن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی ابھی تک ریفرنس تو فائل نہیں کیا ہے، تو پھر منڈے کو سماعت کا بائیکاٹ ہوگا یا کیا ہوگا؟ دیکھیں سہروردی صاحب، ریفرنس تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ اس تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ودن کپل آف ڈیز ہمارا ریفرنس تیار ہو جائے گا اور فائل بھی ہو جائے گا، کیونکہ جسٹ دائری کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس کو ساتھ ایویڈنس بھی لگانا ہوتی ہے، تو ایویڈنس آلموسٹ کلیکٹ ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ وہ فائل ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی تک اپنے اسی موقف پہ قائم ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ بائیکاٹ کی، تو یہ قبل از وقت ہوگا، چونکہ کسی اور کیس کے بینچ کی تشکیل کو بنیاد بنا کے اس کیس کا بائیکاٹ کرنا کو مناسب نہیں لگتا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکیل تھے انہوں نے کل اپنا آبجیکشن ان رائٹنگ بھی اور زبانی بھی پیش کر دیا تھا، جس کے متعلق آنریبل چیف جسٹس صاحب نے برملا اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ اس کو کل جو ہے اگلی سماعت پہ دیکھیں گے، اور فاروق عنایت صاحب جو پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ترجمانی کر رہے تھے، تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کہا تھا کہ پہلے اس آبجیکشن کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر آگے سماعت چلے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بات کہنی کہ اس بینچ کا بائیکاٹ کرنا ہے تو یہ کوئی مناسب نہیں لگ رہی۔ اگر بینچ یہ کہتا ہے کہ ہمارا بینچ ٹھیک ہے اکثریتی رائے سے اور یہی بینچ سنے گا، تو پھر آگے کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ دیکھیں ہم نے جو آبجیکشن کیا تھا وہ تو کیا تھا ایک جج صاحب پہ کہ ان کو اصولی طور پہ خود ہی رضاکارانہ طور پہ وڈرا کر لینا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے بینچ میں بیٹھنے کی۔ اس میں اس کی کچھ اور ریزنز تھیں، وہ ریزنز جو ہیں وہ آڈیو لیک کے حوالے سے تھیں۔ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے طور پہ جو آبجیکشن ریز کیے ہیں وہ کیے ہیں ان کے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایک وہ فریق کہتا ہے جی کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہے ان کا، دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں یہ آزاد ہیں اور یہ بالکل درست فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ جب کنفلکٹ آ رہا ہے دونوں فریقین میں، تو ہماری تجویز بڑی معقول تھی، میں اب بھی اس پہ اپنی تجویز پہ ہی زور دوں گا۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا جناب چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ 9 رکنی بینچ بنانا ہے تو پہلے جو 9 سینئر ججز ہیں ان کو شامل کر لیں تاکہ کسی کا اعتراض نہ رہے۔ ہم تو سپریم کورٹ کی دفاع کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو غیر جانبدار ایک امیج ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا اس میں کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں معزز جج صاحب اس کیس میں اس بینچ میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ روایت یہ ہوتی ہے، پہلے بھی ہم یہ روایات دیکھتے آئے ہیں کہ سینئر پیونی جج
جو چیف جسٹس صاحب کے پاس بعد دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں، وہ ہر آئینی معاملے میں اور ہر اہم بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے وہ اہم بینچز میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چیف جسٹس صاحب پچھلے مطلب یہ معاملہ تو جب پنجاب کا کیس تھا تب بھی کہا گیا تھا فل کورٹ بنا دیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی فورم شاپنگ تھوڑی ہے کہ میں آپ کے کہنے پہ فل کورٹ بنا دوں یا بینچ چینج کر دوں، آپ یہاں پر فورم شاپنگ کرنے تو نہیں آئے ہوئے کہ مرضی کا فورم لیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب کا سٹینڈ تو بالکل کلیئر ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے محاذ اتنا گرم ہے، پارلیمنٹ میں بھی تقاریر ہو رہی ہیں، جلسوں میں بھی ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب بھی ریمارکس دے رہے ہیں، تو مجھے تو یہ محاذرائی اور ایک آئینی بحران بڑھتا نظر آ رہا ہے، جس کا آگے جا کے اس نے کیا شیپ لینی ہے، پارلیمنٹ سے کیا قرارداد آ سکتی ہے، ادھر سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے، آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آگے؟ جی سہروردی صاحب، اتفاقاً اس وقت جب استدعا کی گئی تھی جس میں 5 سابق صدور سپریم کورٹ بار کے، ایک سٹنگ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، اور ہم 5-6 ممبرز پاکستان بار کونسل وہاں پہ موجود تھے، اور ہم نے مشترکہ طور پر بینچ میں جا کے، کورٹ میں جا کے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فل بینچ بنا دیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس وقت بھی ہماری بات کو ود ڈیو ریسپیکٹ عرض کروں گا کہ ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ فیصلہ آیا 3-2 کی ریشو سے، تو اس میں جو مائنورٹی ویو تھا اس کی پذیرائی قانونی حلقوں میں زیادہ ہوئی۔ اب آج اس بینچ کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک بڑی یونیک قسم کی ایک مثال آپ کو ملی ہے کہ اسی بینچ کے ایک آنریبل رکن نے اس سو موٹو ایکشن پہ بھی اعتراض کر دیا، اور بینچ کی بھی فارمیشن کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ جو ایولیوشن آ رہا ہے، جو چینجز آ رہی ہیں، یہ زیادہ الارمنگ ہے۔ اور اگر بینچ اور بار میں اختلاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بینچ اور بار کے اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور میں ابھی بھی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اختلاف نہ ہو اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے ہوں۔ کل بھی مجھ سے کسی چینل پہ پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپوکس مین ہوں، میں ہوں اپنے جو پاکستان بار کونسل اور لائرز فریٹرنیٹی آف پاکستان ہے اس کا نمائندہ ہوں، اور اس کی حیثیت سے میں اپنا غیر جانبدار ایک امیج بناتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 224 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ انتخابات جو 90 دن کے اندر اندر ہونے ہیں۔ اب کیا حالات ہیں، کیسے حالات بنتے ہیں، کس نے کروانے ہیں، چونکہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہے، عدالتوں نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ دونوں صوبوں کے انتخابات کا معاملہ دونوں صوبوں کے ہائی کورٹس میں زیر التوا ہے۔ آپ ایک قانون دان کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کیس ہائی کورٹس میں سنا جا رہا ہو، ایک جگہ آئی سی اے میں سنا جا رہا ہو، ایک جگہ پٹیشن میں سنا جا رہا ہو، تو اس پر سو موٹو لے کر ہائی کورٹس کی پروسیڈنگز کو ختم کروا دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ عام کیسز میں یا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں جب کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے، اور جب سپریم کورٹ کے نالج میں یہ لایا جاتا ہے کہ کسی ہائی کورٹ میں اسی حوالے سے کیس پینڈنگ ہے، تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے فیصلہ آ جائے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے باوجود سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس موجود ہے، لیکن پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہے، دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں ایک سنگل بینچ نے فیصلہ کر دیا الیکشن کرانے کا، دوسرے فریق نے چیلنج کر دیا اور 5 ممبرز بینچ جو ہے اس کی سماعت کر رہا ہے، تو اس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں الٹیمیٹلی آ جانا تھا۔ سو موٹو لے کے معاملے کو جو ہے وہ آپ نے ایک ایسا گمبھیر بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور ایک بحرانی شکل اختیار کر گئی ہے۔
بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین آپ نے حسن رضا صاحب کی گفتگو سنی. ان کی رائے میں جب ہائی کورٹ سن رہے ہیں تو پہلے وہاں سماعت مکمل ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو اپیل میں خود کو دیکھنا چاہیے. وہ بینچ کی ریفارمیشن پر بھی بات کر رہے ہیں لیکن وہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ منڈے کو جانا چاہتے ہیں. ان کے خیال میں چیف جسٹس جو ہیں وہ بارز کی بات سنیں گے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان کامران مرتضیٰ صاحب جو اس بینچ میں جے یو آئی کی طرف سے پیش بھی ہو رہے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم کامران مرتضیٰ. جی وعلیکم السلام. کامران صاحب لگتا نہیں ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب بینچ سے اٹھیں گے یا چیف جسٹس صاحب ان کو بینچ سے الگ کریں گے تو پھر پیر کو بائیکاٹ ہوگا بینچ کا؟ نہیں، اس بارے میں ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا. وہ تو پھر تینوں کاؤنسلز بیٹھیں گے اور پھر اپنی لیڈرشپ سے ہدایت لیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. مگر بہرحال جو ہمارا اعتراض تھا ہم نے بہت احترام کے ساتھ ہم نے بینچ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد یہ ایک اعتراض ہے. اس کے بعد فارمیشن کے حوالے سے پھر اعتراض ہیں. فارمیشن آف بینچ کے حوالے سے پھر یہ سارا کچھ رکھیں گے عدالت کے سامنے. اس کے بعد جو بھی ان کا فیصلہ ہوا اور پھر اگر اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی لیڈرشپ کچھ کہے گی تو ظاہر ہے پھر ہم انڈر انسٹرکشن کام کرتے ہیں. نہیں پر دیکھیں نا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس کے رائٹس کے ایشو پر چیف جسٹس صاحب نے ایک نیا بینچ بنایا اعجاز الاحسن صاحب مظاہر علی نقوی اور وہی منیب اختر صاحب پہ. تو چیف صاحب کی انٹینشنز تو کلیئر ہیں. اگر انہوں نے ایک نیا بینچ بھی پولیٹیکل الیکشنز کے حوالے سے اور ووٹنگ کے حوالے سے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے جس میں سیاسی پارٹیوں نے پھر پیش ہونا ہے اور اس میں پھر اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب ہیں تو پھر چیف صاحب کی انٹینشنز تو کلیئر ہو گئیں. دیکھیے چیف صاحب کا حق ہے کہ وہ بینچ بنائیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس حق کے ساتھ کوئی اصول جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اصول یہ ہو سکتا ہے جیسے اس میں فل ووٹ ہو جائے یہ اصول ہے. جیسے اس میں اگر 9 رکنی بینچ بنانا ہے تو 1 سے لے کے 9 تک جو ہے یہ ایک اصول ہے. مطلب وہ آپ نے جو چیز وہ کرنی ہے وہ کسی اصول کے تابع ہونا چاہیے. وہ کسی خواہش کے تابع نہیں ہونا چاہیے یا پسند ناپسند کے تابع نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس میں 2 ججز جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ فیصلہ دے چکے. ان کی اس تاریخ کی آرڈر شیٹ جو ہے وہ فاروق نائک صاحب نے پڑھی تھی حالانکہ وہ کیس اس سے متعلق نہیں تھا. اس میں بھی جو کچھ انہوں نے لکھا وہ فیصلے کے زمرے میں آتا ہے. تو جب رائے یا انٹینشن یا اس میں ایک ذہن جو ہے وہ واضح کر دیا گیا تو پھر ان محترم ججز کو وہ اس بینچ میں یا اس کیس میں اس مقدمے میں نہیں بیٹھنا چاہیے. محترم ہے ہمارے لیے چیف جسٹس مگر آپ کی مرضی کا بینچ جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ ایک ملک کے بہت بڑے اہم حصے کو شاید وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوا کرتا. تو جب ایکسیپٹیبل نہیں ہوا کرتا تو وہ محترم ججز جو ہے وہ خود ریکیوز کر جاتے ہیں کہ جب ہم جو ہے وہ اس معاملے میں کسی طرح سے سوال کا نشانہ بن رہے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد جو باقی ریمیننگ جو ججز ہیں وہ بیٹھ جائیں. اس میں تو بڑی آسان سی بات. لیکن میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی اور بینچ بنتا ہے اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب کا جس میں پھر سیاسی جماعتوں کو پیش ہونا ہے جیسے اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے تو کیا آپ لوگ اس بینچ میں ان کے سامنے پیش ہو جائیں گے اوورسیز ووٹنگ وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے 2 کردار ہیں اس وقت. ایک تو پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے ہمارا ایک کردار ہوا کرتا ہے اور دوسرا کردار جو ہے وکیل کی حیثیت سے ہوا کرتا ہے. یہاں جب ہم پیش ہوتے ہیں تو بطور وکیل پیش ہوتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہ انڈر دی انسٹرکشنز آف آور کلائنٹ کرتے ہیں یا پارٹیز کرتے ہیں. تو پارٹی جو کہے گی ہم نے پھر وہی کرنا ہے. میں تو اس معاملے میں جب ابھی تک میں اسٹیپ ان نہیں ہوا میں پہلے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے. بینچ فکسنگ کی بہت بات ہو رہی ہے. آپ بینچ فکسنگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو جونیئر ججز کا ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آنا ہے. سب سے پہلے وہ ختم ہوگا, جونیئر ججز واپس ہائی کورٹس میں جائیں, سینئر ان کی جگہ آئیں, پھر ہی صحیح خد و خال صحیح بینچ فکسنگ ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ اعتراض ہمارا رہا
اور یہ اعتراض ہم نے اپنے ایک اتحادی کو بھی بر وقت جو ہے کنوے کیا، جب اس وقت جونیئر ججز کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ان کی طرف سے ووٹ کاسٹ کیا گیا لا منسٹر کی طرف سے. میں نے خود مولانا صاحب کی طرف سے یہ میسج آگے کنوے کیا تھا ارڑ صاحب کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا خاموشی چھا گئی. جب تک اس طرح کے معاملات پہ ہم مفادات کے تابع چلتے رہیں گے اس وقت تک جو ہے نا اس طرح کے اعتراضات آتے رہیں گے. اصول ہوتا ہے، وہ بھلے آپ کو فائدہ دے بھلے آپ کو نقصان دے. تو کہتے ہیں حکومت اٹارنی جنرل بھی چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں لگا سکتی، ججز تو دور کی بات ہے. ہاں، اس میں دو شامل کر لیجئے، ایک اور ایک پلس اور کر لیجئے، دوسرے کا نام میں نہیں لیتا. نہیں، جب جوڈیشل ہیجمنی اتنی بڑھ گئی ہے سسٹم کے اوپر کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ ایگزیکٹو کو ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، تو پھر پولیٹیکل سپیس اور ایگزیکٹو سپیس تو بہت ختم ہو کے رہ گئی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سیاسی حکومتیں جو ہے وہ بہت کمزور رہی ہیں یا بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں. مجھے باوجود اس حکومت کے اتحادی ہونے کے اس کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے، کسی نے اس سے زیادہ اور کیا بننا ہے. نہیں، پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے ساتھ اب محاذر آئی ہے، یہ بینچ فکسنگ سے بڑھتی ہم نے پارلیمان میں تقریریں سن رہے ہیں، یہ آگے ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اس تنازع کے نتیجے میں. بحران کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے اگر ہم دستور پہ عمل کریں. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سارے جو ہے نا بادشاہ سلامت ہیں، ہم سارے جو ہے نا وہ ایک سٹیپ آگے آ کے اس باؤنڈری سے ایک سٹیپ آگے نکل لیں. اس میں صرف ایک ادارے کا قصور نہیں ہے، ہم سارے جو ہے نا اس معاملے میں شریک ہیں. ہم ہمیشہ اپنی جو ہے نا وہ جورسڈکشن سے ایکسیڈ کرتے ہیں، اور جب یہ اس سے جب ایکسیڈ کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے اداروں کو آپ شامل کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہوتی ہیں. تو جس دن ہم دستور کے دائرے میں اس سرکل میں واپس آ جائیں گے، میرا خیال ہے اس ملک میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ایک ادارے نے تو اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، دوسرے سے اے پولیٹیکل ہونے کی درخواست کی جا رہی ہے. سب سے درخواست دیکھیے، اگر سب سے درخواست یہی ہے، بلکہ ایون ہم اپنے سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے پولیٹیکل رہیں، اور اے پولیٹیکل اور پرو کانسٹیٹیوشن رہیں. اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اللہ کرے کہ اس اعلان پہ عمل پیرا ہوں، اور باقی ادارے جو وہ اپنی جورسڈکشن سے جو ہے نا وہ باہر نکل کے کھیلتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اپنے اس کے اندر پسند ناپسند اپنی جگہ پہ. مگر یہاں جب کوئی بھی انصاف کرنا ہوتا ہے تو وہ انصاف جو ہے وہ جو کچھ قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے دائرے کے اندر انصاف ہونا چاہیے. صوبائی اسمبلیوں کے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں سنے جا رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں سنا جا رہا تھا. کیا جو معاملہ نیچے ہائی کورٹس میں سنا جا رہا ہو چیف جسٹس اس پر سو موٹو لے سکتے ہیں اور وہاں سے پروسیڈنگ اٹھا کر سیدھی سپریم کورٹ لا سکتے ہیں؟ یہ ایک طرح سے یوزرپیشن ہو جائے گی، یوزرپ کرنا ہو جائے گا ان دو ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کو جو کاگنیزنٹ ود دی میٹر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں سنا جانا چاہیے یا انتظار کیا جانا چاہیے ان دو ہائی کورٹس کی ورڈکٹ کا. ڈائریکٹ معاملات اگر آپ جو ہے نا 184 میں لے لیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی اپیل وغیرہ کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ایک ریویو کی ریمیڈی رہ جاتی ہے، اور وہ ریویو میں اسکوپ اتنا نیرو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس نیرو اسکوپ کے اندر جو ہے نا اگر کوئی غلطی ہوگی تو بعض اوقات جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، اور پھر سیم ججز کے پاس یعنی سیم مائنڈ سیٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس لیے بہت بہتر ہے، اس لیے بہت مناسب ہے کہ جن کے پاس جو میٹر پینڈنگ ہے ہائی کورٹس میں ان کے ڈیسیجن آ جانے دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس معاملے میں جو پٹیشنز آئی بھی ہیں یا سو موٹو بھی ہے ان کو جو ہے نا دیکھا جائے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی، بہت محتاط گفتگو کی ہے انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے تہذیب کے دائرے میں، لیکن بات کی ہے کہ کچھ عدلیہ کی عزت کا بھی سوال ہے، ساکھ کا سوال ہے، کچھ اے پولیٹیکل کی بات بھی کی ہے، کچھ سو موٹو کی جورسڈکشن کی بات بھی انہوں نے کی ہے بٹوین دی لائنز ہمارے ساتھ. ابھی وہ کچھ واضح لائن نہیں لے رہے کیونکہ ان کے خیال میں پیر کو جو کچھ ہوگا اس کے بعد ان کے کلائنٹس انہیں جو انسٹرکشنز دیں گے پھر وہ کریں گے. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.